جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی وہ ہے انوکھی شہزادی۔ پیارے بچوں، آپ نے شہزادے اور شہزادیوں کی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ ان کی محلات، زیورات، طرح طرح کے کپڑوں اور کھانوں کا سن کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک انوکھی شہزادی کی کہانی سناتے ہیں۔ شہزادی اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، سب کی پیاری، سب کی لاڈلی، لیکن پیار نے اس کو بدتمیز بنایا اور نہ ہی ضدی بنایا۔ اور نہ ہی ضدی بنایا۔ شہزادی کو اپنے ابو سے بہت محبت تھی۔ وہ شکل اور انداز میں بالکل اپنے ابو سے ملتی جلتی تھی۔ اگر اس کے ابو پریشان ہوتے تو وہ بھی پریشان ہو جاتی۔ اگر کوئی اس کے ابو کو ستاتا تو وہ اداس ہو جاتی تھی۔ شہزادی نہ کھیل کود کی شوقین تھی اور نہ ہی اچھے اچھے کھانوں، زیورات وغیرہ کی شوقین تھی، اور نہ ہی اسے کھلونوں کا کوئی شوق تھا، بلکہ بچپن سے ہی اس کی طبیعت کچھ سنجیدہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ابو بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمیوں کو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، اس میں مشکل بھی آتی ہے، اور اس مشکل کا مقابلہ پورے گھر والوں کو مل کر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی امی بھی ایسی ہی تھی، ہر کام میں ابو کا ساتھ دینے والی، ہمت بندھانے والی۔ ایک بار دشمنوں نے شہزادی اور اس کے سارے خاندان کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا۔ وہاں کھانا پانی کچھ نہ تھا۔ شہزادی اپنے گھر اور خاندان والوں کے ساتھ اپنے بال پتے ابال کر کھائے اور گزارا کیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے شہزادی اور اس کے گھر والوں کو اس مشکل سے نجات دے دی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ شہزادی کی امی کا انتقال ہو گیا۔ شہزادی بہت اداس ہو گئی۔ دشمن اب اس کے ابو کو اور بھی ستانے لگے۔ تنگ آ کر ایک روز انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور سب کے سب دوسری جگہ جا کر رہنے لگے۔ یہاں حالات اچھے تھے۔ اب شہزادی بھی بڑی ہو گئی تھی۔ شہزادی کے ابو نے اس کی شادی ایک ایسے نوجوان سے کی جو بہت بہادر اور عقل مند تھا، لیکن نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ ہی اچھا گھر تھا۔ شہزادی کے شوہر محنت مزدوری کر کے کماتے تھے تو بڑی مشکل سے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ شہزادی کے ابو نے اسے سمجھا دیا تھا کہ میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے سب سے اچھے آدمی سے کی ہے، اس لیے مال و دولت کی کبھی فکر نہ کرنا۔ شہزادی نے اپنے ابو کی بات کو یاد رکھا۔ وہ صبر اور شکر سے اپنی زندگی گزارتی رہی۔ گھر میں ایک چمڑے کا تکیا تھا جس میں کھجوری چھال بھری ہوئی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ تھا اور ایک چادر جس کو سوتے وقت آدھی نیچے اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ شہزادی کو اللہ نے 2 پیارے پیارے بیٹے دیے۔ اب تو اس کا سارا وقت گھر کے کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال میں گزر جاتا تھا۔ وہ جھاڑو لگاتی، کنویں سے ڈول کھینچ کر پانی بھر لاتی، چکی پیستی، آٹا گوندتی اور روٹی پکاتی۔ اتنے محنت والے کام کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے اور جسم میں تکلیف بھی رہنے لگی تھی۔ تو وہ اپنے شوہر کے مشورے سے اپنے ابو کے پاس کام میں مدد کرانے کے لیے خدمت گار مانگنے گئی۔ شہزادی کے ابو نے اپنی لاڈلی بیٹی کو سمجھایا کہ غلام تو کچھ اور ضرورت مند لوگوں کے لیے ہیں، اور اسے اللہ کے ذکر کا مشورہ دیا۔ وہ واپس لوٹی تو اس نے اس بات کو یاد رکھا۔ صبح سے شام تک کام کے دوران اس کے ہونٹ اللہ کے ذکر سے ہلتے رہتے تھے۔ شہزادی کے ابو جب کبھی بھی سفر سے آتے تو سب سے پہلے اس سے ملنے جاتے، شہزادی کا ماتھا چومتے،
اس کے لیے دعا بھی کرتے۔ شہزادی بھی انہیں اپنی جگہ بٹھاتی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی تھی۔ ایک روز گھر میں سب کا روزہ تھا۔ پورے دن کی محنت کے بعد شہزادی کے شوہر کو تھوڑی سی جو ملی۔ اس نے اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی بنانے لگی۔ افطاری کا وقت ہوا تو ایک فقیر آ گیا۔ شہزادی نے سارا کھانا اسے دے دیا اور سارے گھر نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے دن پھر سب کا روزہ تھا۔ عین افطار کے وقت ایک یتیم آ گیا اور سارا کھانا اسے دے دیا گیا۔ پھر تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ افطار کے وقت ایک قیدی آ گیا۔ ایک بار پھر سارا کھانا اس قیدی کو دے دیا گیا اور شہزادی کے گھر سب نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ پیارے بچوں، آپ ضرور حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ شہزادی کون تھی۔ اس کا تعلق کسی ملک سے تھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ انوکھی شہزادی دنیا کی عام شہزادی نہ تھی، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ تھی۔ حضرت فاطمہ صرف اس دنیا ہی کی نہ شہزادی تھی بلکہ اگلی دنیا کی بھی شہزادی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور جنت میں اللہ انہیں وہ سب کچھ دے دے گا، سونا چاندی زیور کپڑے عالی شان محلات جو شہزادیوں کو ملتے ہیں۔ پیارے بچوں، اتنی اچھی سٹوری تھی، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔